أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کی یہ 11 نمبر کی آیت کریمہ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیحین کی ہے، بخاری و مسلم کی ہے، اسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی پڑھا ہے. جمعہ کا دن خطبہ جمعہ کے دوران جو مجلس ہوتی ہے، یعنی حاضرین جمعہ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے کئی ایک آداب ہیں. یوں تو اسلام نے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں، اور کسی بھی طرح کی محفل ہو اس کے اپنے آداب ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے کے دوران ان مجلسوں کے جو آداب ہیں ان کا تو خیال ہوتا ہی ہے، اور کچھ اور بھی آداب ہیں جو ضروری رکھنے چاہیے. عام طور سے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کئی ایک بڑی باتیں یعنی غلط کام ایسے ہوتے ہیں جس کا ارتکاب ہوتا ہے اور عموماً ہوتا ہے. انہی چند باتوں کی طرف میری توجہ ابھی حال میں پرسوں کے خطبہ جمعہ کے دوران گئی، اور وہیں میرا ذہن گیا کہ اس موضوع کو اٹھایا جائے اور اس کو بھی بیان کیا جائے. دراصل یہ موضوع بہت وسیع ہے، یعنی مجلس کے آداب اور خطبہ جمعہ کے آداب، خطبہ کے جمعہ کے دن کے آداب، یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن میں نے چند نکات پر کو واضح کرنا ضروری سمجھا. کوئی بھی شخص جب آتا ہے مسجد کے اندر تو وہ دیکھے گا کہ آگے کی صفیں جو ہوتی ہیں، جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بہت جگہ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، یعنی کافی گنجائش ہوتی ہے کہ اور لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی آگے آ نہ پائے. لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنے آگے پیچھے بھی جگہ دیکھتے ہیں کہ کشادہ ہو، اور اپنے دائیں بائیں بھی کم سے کم 6 انچی جگہ. عموماً لوگ، یعنی سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں بھی چاہتے ہیں کہ کافی جگہ 4-6 انچی جگہ دونوں جانب موجود ہوں، اور خاصی جگہ چھوڑ کے لوگ بیٹھتے ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پیچھے کی جو صفیں ہوتی ہیں، یعنی اخیر میں بعد میں جو لوگ آتے ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے. ان کا حق تو تھا، اگر لوگ سمٹ کے بیٹھتے، کم جگہ لے کے بیٹھتے، جتنی جگہ مناسب جتنی جگہ لے کے بیٹھتے، وہ سب لوگ آسانی سے آگے آ جاتے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آگے کی جگہ خالی ہوتی ہے اور ایک دم اخیر کی جو 2 صفیں یا 3 صفیں ہوتی ہیں، وہاں لوگ بہت تنگی سے بیٹھتے ہیں. اوپر بھی جگہ ہے، لوگ چاہیں تو اوپر چلے جائیں، اور لوگ اوپر جاتے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسی میں ہم سمٹ کے رہ جائیں، اس لیے کہ جب جماعت شروع ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، تو لوگ آگے جاتے ہیں اور کئی صف معاملہ آگے تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، لیکن ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم پیچھے نہ بیٹھیں، تو وہ کسی طرح سے بھی آگے آنا چاہتے ہیں. یعنی آداب مجلس اور جمعہ کے جو آداب ہیں اس کے خلاف کام ہوتے ہیں. یعنی کسی کی گردن فلان کے آگے آنا، اس چیز کو عام طور سے علماء نے حرام قرار دیا ہے جمعہ کے دن کے لیے. یعنی مجلس کے اندر اس طرح سے آنا کہ کسی کو تکلیف ہو، اس کو فلان کے آنا، تو اس چیز کو لوگوں نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو حرام کہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن مناظر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں، اور کچھ چہرے بڑے جانے پہچانے سے بھی ہیں جو آتے ہیں، ان کو تاخیر سے آنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے آنے والے لوگ نہیں ہوتے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی عذر کی بنا پر کسی دن ان سے لیٹ ہو جاتا ہے، کسی دن تاخیر ہو گئی، آنے والے ہوتے ہیں پہلے ہی لیکن کسی دن لیٹ ہو گئے وہ. تو جب ان کو جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو 3-3 4-4 لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یعنی آگے والے کو آگے بڑھائیں گے، پیچھے والے کو پیچھے کریں گے، دائیں والے کو تھوڑا سا اور کھسکائیں گے، بائیں والے کو اور کھسکائیں گے، اس کے بعد ان کے لیے اپنے لیے وہ جگہ بناتے ہیں. یہ چیزیں بے حد غیر مناسب ہیں، یہ جائز نہیں ہے.
इस तरह की चीजें जुमा के दिन किसी को अदियत देना ये चीजें जायज नहीं है। और ये भी देखने को मिला, जिससे बहुत अफसोस भी हुआ मुझे, और दरअसल बहुत ज्यादा हैरानी भी हुई कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि गुंजाइश के बावजूद अगर उनसे कोई इशारा करता है कि जरा दाएं हो जाओ या बाएं हो जाओ, तो वो होते नहीं है। अपने वकार के, अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं, या ये कि समझते हैं कि जगह हमारी है, हमको कोई यहां से हटा नहीं सकता। यानी ये मंजर देखने को मिला, यानी बच्चों से भी और बड़ों से भी ये मंजर देखने को मिला इसी जुमा के अंदर। तो बहुत तकलीफ हुई। मालूम मुझे ये हुआ, लोगों ने बताया कि इस तरह की बातें आम हैं। किसी को अगर कहता है कोई दाएं हो जाओ या थोड़ा सा आगे हो जाओ, तो अपने वकार के वो खिलाफ समझता है और ऐसा वो नहीं करता है। चंद हदीसें, 2-3 हदीसें मैंने मुंतखब की हैं, और ये कुरान करीम की एक आयत करीमा है। पहले इस आयत करीमा के मफहूम को समझें, जो मजलिस के आदाब के ताल्लुक से है। यानी आम मजलिस, कहीं भी मुसलमानों का इज्तिमा होता है, कोई मीटिंग होती है, चंद अफराद इकट्ठा होते हैं, तो उस महफिल की क्या आदाब और क्या तरीका है, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ इस आयत करीमा के अंदर बयान की गई हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। मैंने बार बार इसके मफहूम के अंदर ये वजाहत की है कि जब भी कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को खिताब किया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तो इससे मफहूम यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहना यह चाहता है कि तुम साहिब ईमान हो, और जो बात बताई जा रही है या जो हुक्म दिया जा रहा है उसको बरतना तुम्हारे ईमान का तकादा है। और अगर उसको नहीं बरतते हो, उसके खिलाफ वर्जी करते हो, तो दरअसल तुम्हारे ईमान के अंदर नक्स और कमी की ये अलामत है। अल्लाह ने फरमाया, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सू फ़िल मजालिस, जब तुमसे ये कहा जाए कि मजलिसों के अंदर गुंजाइश पैदा करो, फ़फ़्सहू, तो तुम गुंजाइश बना दो। यानी अगर कोई कहे सिमट के बैठ जाओ, खतीब की जानिब से कहा जाए या किसी की जानिब से कहा जाए कि जरा आगे बढ़ जाओ, सिमट के बैठ जाओ, गुंजाइश बना दो, तो तुम्हें ऐसा इनकार नहीं करना है, बल्कि तुमको गुंजाइश बनानी। यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ने इस पर एक वादा किया है, और इस वादे के हम लोग गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए गुंजाइश वसअत पैदा करेगा। यानी तुमने अगर दूसरों के लिए गुंजाइश बनाई, उनको जगह दी है, तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा करेगा। और यहाँ ये नहीं है कि दुनिया में या आखिरत में, दोनों जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को इस दुनिया के अंदर भी जरूरत है कि अल्लाह उसके लिए हर काम को आसान करे, उसके लिए गुंजाइश रखे, उसके वसअत मौजूद हो उसके लिए दुनिया में भी, और आखिरत में जब बहुत ही मुश्किल वक्त होगा, उस मौके पर भी अल्लाह ऐसे शख्स के लिए जो दूसरे मोमिन भाइयों के लिए गुंजाइश बनाता है, मजलिसों के अंदर अल्लाह गुंजाइश बनाए। वइज़ा क़ील लकुम शुदू, और जब तुमसे कहा जाए कि खड़े हो जाओ, फनशुदू, तो तुम खड़े हो जाओ। यानी कभी किसी महफिल के अंदर ये खास सूरत हाल पैदा हो सकती है कि किसी से कहना पड़े कि आप जरा सा यहाँ तोड़ के फला जगह बैठ जाइए। यानी ऐसी सूरत आ सकती है। इसलिए कि अगर मान लो किसी महफिल लगी हुई है और कोई बहुत ही माशरे का कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स है, या कोई बहुत ही अहले फज़ल वाला इंसान है, कोई बड़ा आलिम आ गया, उसको इज्जत देना है, या उसकी खास उस मीटिंग के अंदर या उस महफिल के अंदर उसका कुछ काम है आगे बैठने का, तो उसके लिए अगर गुंजाइश नहीं है, तो किसी से अगर कहा जाए कि तुम यहाँ उठ जाओ, जरा यहाँ बैठ जाओ, तो इसमें कोई हद की इज्जत का मामला नहीं है। इंसान ये ना समझे कि हमारी बेइज्जती हुई है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि कहा जाए कि उठ जाओ, यानी कहा जाएगा तो अदब के साथ कहा जाएगा, और जब कहा जाए तो तुम उठ जाओ। फनशुदू यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों का जो तुम्हें से ईमान लाए उनके दर्जात को, और वो लोग जो अहले इल्म है उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद करेगा। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारा जो भी अमल है, अल्लाह उससे बाखबर है। यानी हर सब कुछ अल्लाह की निगाह में है, हर कुछ अल्लाह जान रहा है। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला होगा। और ये बातें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं, तुमको इन चीजों का ख्याल रखना है। तो कभी भी कहीं भी हो इंसान को जो मस्जिद के अंदर इंसान आता है तो वो सिमट के बैठे, इतनी जगह न ले कि आगे जगह खाली रह जाए और पीछे वालों को दिक्कत हो, बैठने में दिक्कत हो, या एक ही तहियतुल मस्जिद पढ़ने में दिक्कत हो। ऐसा न हो, बल्कि गुंजाइश बनाते रहें। इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जितनी जगह है उतनी ही जगह हम लें। और इसी सिलसिले की एक हदीस है, सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला युकीमु अर्रजुलु रजुलन मिन मजलिसी सुम्मा यजलिसु फीह वलाकिन तफस्सहु व तवस्सहु, कोई शख्स किसी शख्स को उसकी मजलिस से उठाए नहीं फिर उसमें बैठ जाए। यानी कोई शख्स पहला से बैठा हुआ है, यानी कि आगे की सफ में है या उससे पीछे की सफ में है, और कोई शख्स आए चाहे कि हम इनको हटा के यहाँ बैठ जाएं, ऐसा इंसान न करे, हरगिज न करे। वलाकिन तफस्सहु व तवस्सहु, तुम लोग जो है सिमट के बैठो और वो सब पैदा करो, गुंजाइश बना के रहो। तो ये एक हदीस इसी सिलसिले की। वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے مسجد کے اندر. ایک شخص ایک صحابی رسول داخل ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, فجعل يتخطى الناس, لوگوں کو پھلان کے آگے بڑھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلس, ان کو وہیں سے خطبہ روک کر, جو بات آپ بیان کر رہے تھے اسے روک کر انہوں نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ, یعنی جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. فقط آذیت, تم نے تکلیف بھی دی ہے اور تم دیر سے بھی آئے ہو. یعنی جو پہلے آیا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ پہلے بیٹھے, آگے بیٹھے, پہلے صف میں بیٹھے, دوسرے صف میں بیٹھے, یہ اس کا حق ہے. تم بعد میں آئے ہو, ایک تو یہ گناہ کیا کہ جلدی آنا چاہیے جمعہ کے دن, تم لیٹ آئے ہو, دیر سے آئے ہو, اور دوسری بات یہ کر رہے ہو کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے آ رہے ہو. تو ایسا انسان کو ہرگز نہ کرنا چاہیے. جہاں انسان بیٹھے, جہاں انسان کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. لیکن علماء نے یہ بات بھی کہی ہے, بعض علماء کی رائے ہے اگر آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے سے آدمی آ سکتا ہے, لیکن یہ بات دھیان رہے کہ کسی کو تکلیف دے کر آگے نہیں آنا ہے. تکلیف اگر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے اور اسے گناہ قرار دیا گیا ہے, تو اس حدیث کی مخالفت ہم سے ہوگی. تو اسی لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آئیں وہ آگے کی طرف بیٹھیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں پہلے لیکن وہ اپنی کسی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, وہ آگے جانا نہیں چاہتے. یہ بہت بڑی محرومی اور بدبختی انسان کی ہے کہ انسان کو اللہ نے موقع دیا, وہ مسجد میں پہلے آیا, اسے امام سے قریب ہونا چاہیے, صف اول بھی ہونا چاہیے, لیکن اپنے اس فضل و برکت کو چھوڑ کے وہ پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دے رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے. اور ایسے بھی بہت سارے ارباب اور بہت سارے صاحب ایسے ملیں گے جو پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں جان بوجھ کر, اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا اپنا خسارہ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کی حدیث ہے کہ کوئی شخص جیسے پہلے آئے تو وہ آگے جائے. امام سے قریب ہونا یہ بھی ایک مصنون چیز. انسان آئے تو پہلے وہ امام سے قریب ہو, یعنی آگے سے آگے بیٹھنے کی وہ کوشش کرے. اس لیے کہ اگر وہ پیچھے بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے. امام سے انسان قریب رہے. جمعہ کے دن انسان آیا ہے تو آگے کی طرف بیٹھے. حدیث میں آتا ہے کہ امام سے قریب رہو, یعنی کہ جو شخص ذکر میں حاضر ہو, یعنی یہ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جمعہ میں جو شخص حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امام سے قریب ہو. حدیث میں آتا ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الجمعہ وزن من الامام, جمعہ میں حاضر رہو یعنی امام سے قریب ہو, وزن من الامام, اور امام سے قریب رہو, یعنی پیچھے نہیں بیٹھنا ہے, جتنا ہو سکے جس قدر ممکن ہو تم کو آگے جانا ہے. اس لیے کہ امام کی باتیں سننا ہے, خطبے کو دھیان سے سننا ہے, اور جو فضیلت ہے صف اول کی یا امام سے قریب ہونے کی, وہ فضیلت بھی اور وہ ثواب بھی تم کو ملتا رہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمْعَةِ, انسان کوئی شخص ہوتا ہے وہ جمعہ سے پیچھے رہتا جاتا ہے, یعنی ہر جمعہ کو اس کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا لیٹ چلیں گے, پیچھے رہیں گے, ہم پیچھے بیٹھیں گے. یہاں تک کہ ہوتا ہے یہ حتیٰ أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا, اگرچہ وہ جنتی ہے, اسے جنت میں جانا ہے, جنت میں داخل ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وہاں جنت کے اندر اس کی انٹری, اس کا دخول جو ہوگا وہ لیٹ ہوگا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے کہ جو شخص آگے بیٹھنا نہیں چاہتا ہے, پیچھے بیٹھنا چاہتا ہے, جبکہ اس کا حق ہے کہ وہ آگے آئے, اس لیے کہ وہ پہلے آیا ہے, اسے آگے آنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے, آگے نہیں آیا, پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دے رہا ہے اور پیچھے ہی بیٹھنا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ جنتی وہ ہے, اسے جنت میں جانا ہے, لیکن اہل جنت میں چلے جائیں گے, اور اس کا معاملہ جنت میں اس کا دخول جو ہوگا, اس کی جو انٹری ہوگی وہ بعد میں ہوگی, تاخیر سے ہوگی. تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. اسی سلسلے کی ایک حدیث اور آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر رجل حضرها یلغو وهو حظه منها. آپ نے فرمایا کہ جمعہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جمعہ میں حاضر ہوتا ہے یلغو, یعنی کوئی وہ غلط کام کرتا ہے, کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لغو کام کرتا ہے. وہ جمعہ کے دن ادب میں سے یہ ہے کہ انسان آئے تو یہاں تک کہ کوئی کنکر بھی نہ چھوئے, یہاں تک کہ کسی سے یہ بھی نہ کہے کہ تم خاموش ہو جاؤ. اگر کہنے کی ضرورت ہوتا ہے, کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو انسان انگلی کے اشارے سے کہے
انگلی کے اشارے سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ منع ہے کہ بولو بھی مت۔ اگر کہتا ہے انسان اپنی زبان سے کہ تم خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی ایک لغو کام ہوا جس سے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ محدثین نے کہا ہے، حدیث کے شرح نے کہا ہے کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے، کوئی لغو کام کرتا ہے مسجد کے اندر، تو اس کا جمعہ کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو کر ظہر کی نماز کا ثواب اس کا بچتا ہے۔ یہ عام طور سے علماء نے یہ بات کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ وحد منہا، تو اس نے وہ جو لغو کام کیا تو یہی لغو اس کے ہاتھ آئے گا، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدُعُ، اور ایک شخص وہ ہے جو مسجد میں آیا ہے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ۔ یعنی ایک شخص ہے خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، وہ جمعہ نہ سن کے، خطبہ جمعہ نہ سن کے، اس پر دھیان نہ دے کر وہ اللہ سے مناجات میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، کچھ اپنی چیزیں مانگ رہا ہے، دنیا کی آخرت کے کہیں کی بھی مانگے، لیکن وہ دعا میں مشغول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے جس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو دے یا نہ دے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، یا دے یا نہ دے، دونوں چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس نے اپنے وقت کو، یعنی خطبہ جمعہ کو جو سننا چاہیے تھا، اس نے ایسا نہ کیا۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو مسجد میں حاضر ہوتا ہے جمعہ کے دن، وہ خاموش رہتا ہے، پوری طرح سے خاموش رہتا ہے، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَغْبَةَ مُسْلِمٍ، اور کسی بھی نمازی کی، کسی بھی حاضر جمعہ کی گردن کو پھلان کے وہ آگے آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، اور مسجد میں آ کر اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، تو ایسے شخص کا جمعہ جو ہوتا ہے وہ اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اس کے علاوہ ایک ہفتہ کے ساتھ ساتھ 3 دن مزید کا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس لیے کہ ایک نیکی اللہ رب العالمین کے کم سے کم 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہر شخص کے ساتھ معاملہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین 10 گنا دیتا ہے۔ تو ایک ہفتہ میں 7 دن ہوا، اس کے بعد 3 دن کا اور اضافہ، تو اس فضیلت کو ہم حاصل کرنا چاہیں اور جمعہ کے دن آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو نازیبا ہو، اور امام سے آگے ہونے کی کوشش کرے، جو شخص جیسے آئے وہ اتنا ہی آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، اور کم سے کم جگہ لے، جتنی جگہ اس کی گنجائش بنے اتنی جگہ لے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آخر میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پیچھے کی کئی صفیں خالی ہو جاتی ہیں، یعنی پیچھے کی جو آخری صف میں یا آخری صف میں آخر سے دوسری یا تیسری صف میں جو لوگ ہوتے ہیں، اتنی جگہ آگے خالی ہوتی ہے کہ سب جب لگتی ہے تو وہ لوگ اندر حال تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اتنی جگہ اندر خالی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، انسان کو چاہیے کہ کم سے کم جگہ لے، تاکہ کوئی شخص یہ گناہ نہ کر بیٹھے کہ آگے جگہ خالی ہے تو وہ پیچھے سے وہ آگے آنے کی کوشش کرے، کم سے کم جگہ لے، اور اگر آگے جگہ خالی ہے تو کوئی آتا ہے، اگر کسی کو تکلیف دیے بغیر وہ آگے آ سکتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے، اس لیے کہ پیچھے کے لوگ آگے نہیں گئے ہیں، انہوں نے خود اس کو موقع دیا کہ جو ان کو ثواب ملنا چاہیے وہ خود یہ شخص حاصل کر لے۔ یہ چیز انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیکی کے کام میں، اللہ کے قرب کے کام میں، جو وہ کام جس سے اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے، اس میں انسان ایثار سے کام نہ لے، یعنی دوسرے کو ترجیح نہ دے، دوسروں کو موقع نہ دے، وہ خود اس چیز کو حاصل کرنا چاہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس چیز کو انسان ذہن میں رکھے، انسان پہلے اپنے لیے چاہے۔ ہر شخص کو نیکی کی ضرورت ہے، اور ہر شخص اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور آخرت میں ہر شخص کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو انسان دنیا کے اندر ایسا نہ کرے کہ موقع اس کا ہے حاصل کرنے کا، لیکن وہ کسی اور کو ترجیح دے دے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے معاملے میں، انسان اگر کسی کو ترجیح دیتا ہے، جیسے پانی پینا ہے، انسان کے ہاتھ میں کسی نے پیش کیا، بغل والے کو انسان نے دے دیا، پہلے آپ پی لیجئے، تو یہ چیزیں دنیا کے کاموں میں چلتی ہیں، لیکن نیکی کا جو کام ہے، اللہ کی قربت کا جو کام ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا جو کام ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس کا حق ہے وہ اسے حاصل کرے، اور ایک ایک نیکی انسان کے لیے قیمتی ہے، اس لیے کہ جب نیکی کی ضرورت انسان کو ہوگی آخرت میں تو اسے یاد آئے گا کہ کتنی نیکیاں اس نے دنیا میں، کتنے مواقع انسان نے ضائع کیے ہیں، اور کتنی نیکیاں وہ ہیں جو اس نے کی، اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچی وہ، لیکن اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ان کو اس نے ضائع کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔